وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس پارے کے اندر سب سے پہلی بات کی 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ انعام اور ایک سورہ اعراف. سورہ انعام کا کچھ حصہ اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ مثال دیتے ہیں کہ زیادہ تر آدمی کیا کہہ رہا ہے. اس مسئلے میں بہت سارے لوگ ہاں کہہ رہے ہیں اور اس میں چند لوگ ہیں جو نہ کہہ رہے ہیں. تو اب زیادہ تر یا زیادہ جو مثال دینے والے ہیں، جس کی طرف زیادہ لوگ ہیں ان کی بات مانی جائے گی، یا جو کم لوگ ہیں. لیکن ہاں جو کم لوگ ہیں ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے. اور وہیں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن جس مسئلے میں معاملہ ہوا ہے وہ کتاب و سنت سے نہیں ٹکرا رہا ہے. تو ایسے مسئلے میں کس پر عمل کیا جائے گا، کس کا ساتھ دیا جائے گا اور کس پر عمل کیا جائے گا. اللہ نے اپنے نبی کو کہا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، زمین میں بہت سارے لوگ گمراہ لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، زیادہ تر گمراہ لوگ زمین کے اندر ہیں. اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں یعنی اکثریت کی جو زیادہ تر لوگ ہیں زیادہ کے پیچھے مت جائیے. زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کسی مسئلے میں زیادہ لوگ اکٹھا ہو جائے تو یہ حق کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے نبی آپ زیادہ یعنی اکثریت کے پیچھے مت جائیے. کیوں؟ کیونکہ زمین میں اکثریت زیادہ تر لوگ گمراہ لوگ ہیں، اور اگر آپ ان کے پیچھے جائیں گے، اکثریت کو فالو کریں گے، تو فرمایا یضلوک عن سبیل اللہ، اے نبی یہ لوگ آپ کو بھلا دیں گے، اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے. تو اللہ کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکثریت کے پیچھے مت جائیں. پتہ یہ چلا ہمیں اور آپ کو بھی کسی مسئلے میں الجھن ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو ہمیں کتاب و سنت کی طرف رخ کرنا چاہیے. زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں، زیادہ تر لوگ عمل کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، کتاب و سنت میں اس کا وجود ہے کہ نہیں، کتاب و سنت میں اس کی دلیل مل رہی ہے یا نہیں. اگر مل رہی ہے تو ایک آدمی، آپ دیکھیے قرآن کا جب مسئلہ اٹھا مخلوق کا، پوری دنیا کے لوگ یکساں ہو کر کیا کہنے لگے کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے. لیکن اس وقت ایک مرد مجاہد، صرف ایک مرد مجاہد، جسے دنیا آج امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے کہا تھا گھوڑے پہ ان کو مارا جا رہا تھا، ان کو گھسیٹا گیا، اور اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگ، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ آج سے جان لیں کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں اور میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، یہ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں ہے. تو اکثریت کیا کہتی ہے اس کو مت دیکھو.
کسی مسئلے میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو کتاب و سنت کی طرف رخ کرو. کتاب و سنت سے دلیل مل جائے تو پوری دنیا کیا کر رہی ہے اس سے مت دیکھو, بلکہ کتاب و سنت پر عمل کرنا شروع کریے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح ہوتا ہے وہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کو کھایا جائے, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, کہ اے لوگوں کھاؤ اس کھانے کو, اس گوشت کو جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا. پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہوا یہ شرک ہے. اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے گویا کہ وہ مشرک ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی پر ذبح لغیر اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے جو غیر اللہ کے اوپر جانور ذبح کرتا ہے, جو غیر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے. گویا پتہ یہ چلا کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے تقرب کے لیے, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہمیں جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے اور گوشت کھانا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں, میں ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا, بات کڑوی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت پر مبنی یہ ہے کہ جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بارہا میں درس کا نام لیتا رہتا ہوں, کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم گراوی اور ہر مہینے انہیں کے نام سے ہم مرغا کاٹتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کو خوش کیا جائے. اللہ کے نام پر اگر جانوروں کو ذبح کیا گیا وہ جانور کا گوشت نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی کبھی آپ نہ لیں, کسی بھی بزرگ, پیر اور نبی اور یا کسی کے نام سے ان کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ قربانی دے رہے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ شرک ہے اور ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بھولے نہ, جو لوگ ظالم ہیں سب کو ستاتے رہتے, پریشان کرتے رہتے, ان کے آگے کوئی بھائی نہیں ہے. جو لوگ اس مائنڈ کے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے آگے کوئی نہیں ہے, مارو کاٹو کچھ بھی کرو, کوئی بولنے والا نہیں ہے. ایک آدمی اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہے, ایک بھائی جو اپنے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو ستا رہا ہے, گھر میں نہیں بن رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو کیا اس ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے خود جواب دیا, کہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایک ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کو برباد کرنے کے لیے, اس ظالم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے دوسرے ظالم کو لگا دیتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. یعنی ایک ظالم کو ایک ظالم ہی برباد کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ظلم سے بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ظلم یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر مظلوم بددعا دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا. دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا نقصان ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے, کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر ہم ظلم کریں گے تو ہو جائیں گے ظالم, اور ظالم کو برباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ظالم کو لگا دے گا جو آپ سے بھی طاقتور ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 چیزوں کو حرام قرار دیا, 10 چیزوں کا نام لیا, اور وہ 10 چیزیں ہمارے سماج میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, ہماری زندگی سے ملتی جلتی وہ چیزیں. اللہ نے اپنے نبی سے کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, اے نبی آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے, آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے, کہ تمہارا رب تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے, تمہارے پر جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ سنو. اللہ تشرکوا بہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. یہ پہلی چیز ہے. اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہو, اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اس کی عبادت میں اور اس کی وحدانیت میں آپ جوڑ رہے ہو, گویا کہ یہ حرام اور شرک ہے. اور کائنات کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو یہ شرک ہے, جس شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے لوگوں, کائنات کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ ایک طرف ہو جائیں اور آدمی اگر مشرک ہے تو سمجھ لو اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے.
اور یاد رکھو جو لوگ شرک کرتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے اوپر جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں یہ شرک کتنا بڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّمْتَ، کہ آپ شرک سے بچو، شرک نہ کرو، یہاں تک کہ اگر آپ کو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اب ایسی حالت میں یہ سچویشن ہے کہ آدمی آج دیکھیے، آج ہم کہتے ہیں کتنا شرک کر رہے ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں شرک کے تمام دروازے کھل چکے ہیں، شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ماں باپ خود شرک کر رہے ہیں اور کوئی احساس نہیں ہے۔ یاد رکھو ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اگر آپ لاکھ نیکیاں کریں، بہت سی نیکیاں کریں، آپ کے اندر انسانیت خون کی بھری ہوئی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، آپ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن آپ شرک بھی کر رہے ہیں۔ جو گناہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، ہم اسی گناہ کو نہیں چھوڑ رہے۔ لہذا میرے بھائیوں، صرف شرک یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی عبادت کی نہیں، شرک کے بہت سے دروازے ہیں۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد کتاب التوحید کو منتخب کیا گیا تاکہ شرک کے جتنے بھی دروازے ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ پہلی چیز، یہ حرام جو اللہ رب العالمین نے کیا، اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی حرام۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش مت آؤ، ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ ماں نے جو کہا اس کو پورا کرو، باپ نے آپ کو جو آرڈر دیا، جو آدیش دیا، جو حکم آیا آپ کے لیے، آپ اس حکم کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا آپ کمانے لگی، آپ کے پاس پیسہ آ گیا، اب آپ باپ کی جگہ آپ خود باپ پر رہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو الٹی سیدھی باتیں سناتا رہتا ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، او لوگوں اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، او لوگوں اپنے بچوں کو اس لیے قتل نہ کرو کہ ان کو کھلائے گا کون، ان کی پرورش کون کرے گا، ان کے اخراجات کو کون اٹھائے گا، اس ڈر سے تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم، ہم تم کو روزی دیں گے، ہم تم کو روزی دیں گے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کا یہ عمل، یہ زمانے جاہلیت کے اندر آپ دیکھیں کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو باپ جو ہوتا تھا وہ سماج میں اپنے چہرے کو دکھانے کے لائق نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا کہ بچی ہوئی ہے، اب تو پورا میرا جو ہے میری جو عزت تھی سماج کے تو ختم ہو گئی۔ اب وہی بچی جب تھوڑی سی بڑی ہوتی تھی، جب وہ ابو کہنے لائق ہوتی تھی تو یہ بے رحم باپ کیا کرتے تھے کہ اسی بچی کو لے جا کر جو ہے قبر کے اندر زندہ مدفون کر دیتے، مار ڈال دیتی، دفن کر دیتی تھی۔ اور آج بھی دفن کیا جا رہا ہے، بس طریقہ الگ ہے۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو دفن کرتے ہیں، آج بھی ہم اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، بس طریقہ الگ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد بچی جب بولنے لائق ہوتی تھی تب ہم اس کو قبر میں ڈالتے تھے، اور آج کے دور میں یہ ہے کہ جب بیوی حمل سے ہوتی ہے تو انجیکشن اور دوا کے ذریعے سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ حال طریقہ الگ ہے، بات وہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ اسی میں آتا ہے۔ آج ہم پیٹ ہی میں دفن کر دیتے ہیں، پیٹ ہی میں اس کو قتل کر دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، یہ حرام ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ڈر، خرچے کے ڈر سے ان کو قتل کرو، بچوں کو جو ہے ان کے اخراجات کی وجہ سے ہم جو ہے دنیا میں نہ آنے دیں، قیامت کے دن اس کی بھی سخت گرفت ہوگی۔ میرے بھائیوں یہ بھی آپ کے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگوں چاہے ظاہری برائی ہو یا باطنی برائی، ان برائیوں کے قریب مت جاؤ، جو گندے کام ہے، جو گندے خواہشات ہیں ان خواہشات کے پیچھے مت پڑو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، او لوگوں جو لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور اپنے گندی خواہشات کو، اپنے نفس کو بچایا،
اگر ان کا دل چاہتا تھا گناہ کرنے کا، گندی گندی خواہشات ان کے ذہن و دماغ میں آیا کرتے تھے، ان کے دل میں گندی خواہشات آیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی ڈر کی وجہ سے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے گندی خواہشات کو بچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنہوں نے اپنے خواہشات کو، جو گندے خواہشات ہیں، اپنے آپ کو بچا لیے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چاہے ظاہری برائی ہو یا باطنی برائی ہو، چاہے لوگوں کے سامنے برائی کی جائے یا چھپ کے تنہا بھی برائی کی جائے، ان دونوں برائیوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ آج کتنے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جب وہ سماج میں ہوں گے، جب وہ 10 لوگوں میں ہوں گے تو ان کی زبان سے الحمدللہ سبحان اللہ کا لفظ نکلے گا، ہمیشہ لوگوں سے سلام کرتے پھریں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو گناہوں کے قریب، بہت زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ باہر 10 لوگوں میں مذاق تو کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو آدمی تنہائی میں اللہ رب العالمین سے ڈر گیا، جو اپنے پروردگار عالم سے تنہائی میں ڈرتا ہے، اللہ کی قسم وہ لوگوں کے سامنے بدن سے اولا ڈرے گا۔ اس لیے اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ تنہائی میں ڈرتے ہیں تو گویا کہ آپ چاہے آپ جو ہے ظاہری طور پر آپ گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ تنہائی میں ڈرتے ہیں تو آپ ظاہری طور پر آپ جو ہے گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد یہ 4 چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے پیچھے مت جاؤ، ان کے قریب مت جاؤ جب تک یہ چھوٹے ہوں۔ ہاں اگر یہ بالغ ہو گئے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن جب چھوٹے ہیں، ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو ان کے مال کو آپ ناجائز طریقے سے آپ ان کے مال کے قریب مت جاؤ۔ لیکن آج تو معاملہ الٹا ہے، بچے چھوٹے ہیں، باپ کا سایہ جو ان کے سر سے اٹھ چکا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہی بچہ جو یتیم ہو گیا ہے، اب جس کے کفالت میں ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، باپ نے جو بھی پراپرٹی بنایا تھا، اب یہ اس کے تمام پراپرٹی کو کچھ کھلا رہا ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے، یا تو پھر اپنے نام سے کروا رہا ہے یا پھر اس کو بیچ کر جو کہیں اور لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ کو تو یتیموں کے ساتھ رحم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ارحم الیتیم، اے لوگوں یتیموں پر رحم کرو، اے لوگوں یتیموں پر رحم کرو۔ اور فرمایا وامسح رأسہ، یتیم جو ہوتے ہیں ان کے سر پر آپ اپنے ہاتھ کو پھیرو، ان کو تسلی دو۔ اور وَأَطْعِمْهُمْ وَطَعَامِكَ، اے لوگوں یتیموں کو کھانا کھلاؤ۔ اور جب یہ کام تم کرو گے تو یلین قلبک، یہ جو تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ اور جو تم ضروریات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جو ہمیشہ رونا روتے ہو کہ بہت تکلیف ہے، زندگی میں مسائل آ چکے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ یلین قلبک وتدرک حاجتک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ پتہ یہ چلا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو برابر دو۔ بزنس کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے جب تم کسی سے مال لو تو کھڑے ہو کر کہو ابھی بھی کم ہے، ابھی تھوڑا کم ہے اور ڈالو، اور جب اپنے مال کو دو تو اب نکالو، ڈنڈی مارو، چوری کرو، نہیں، یہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اور پچھلی امتوں کو انہی وجہ سے ہلاک و برباد کیا ہے، وہ بھی ناپوں میں کمی کیا کرتے تھے، لہذا میرے بھائیو یہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، او لوگوں جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہو۔ جب تمہیں قاضی بنا دیا گیا، جب تمہیں انصاف کرنے والا بنایا گیا، جب تم کو منصب پر بیٹھا دیا گیا، انصاف کی کرسی پہ تم کو بیٹھا دیا گیا، لوگ اپنے مسائل کو آپ کے پاس لاتے ہیں، یہ مت دیکھو کہ یہ ہمارے مسائل لانے والے ان دونوں میں سے تمہارا قریبی ہے، نہیں نہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم بات کہو، فَعْدِلُوا، انصاف کی بات ہو، وَعَدْلِ کی بات ہو، اور جب تم عدل کے ساتھ کام لو گے تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو لوگ انصاف کے ساتھ عدل کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ بات کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے جانب نور کے منبر پہ ہوں گے۔ پتہ یہ چلا
کہ ہم انصاف سے کام لیں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، بیٹے اور بیٹی کا معاملہ ہو، بچوں کے درمیان کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے پڑوسیوں کا معاملہ ہو، پڑوسیوں کے باہر آپ کے جس سے بھی تعلقات ہیں وہاں کا معاملہ ہو، یا آپ کسی منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ کو کافی بنا دیا گیا، آپ کے پاس لوگ اپنے مسائل لاتے ہیں، آپ ان مسائل کو غور و فکر کرو اور انجام جہاں تک ہو سوچ سمجھ کر آپ انصاف کی بات کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے داہنے جانب نور کے ممبر میں جگہ ملے گی، انشاءاللہ العظیم اس حدیث کے اوپر ہم فٹ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ساری بات ہونے کے بعد اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے لوگوں یہی سیدھا راستہ ہے، یہ جو 10 کام ہے یہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ تو تم ان کی اتباع کرو، یعنی ان باتوں پر عمل کرو، یہ نہیں کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، ان کے علاوہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، آپ دوسرا راستہ تلاش مت کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث نمبر 24 ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ایک خط کھینچتے ہیں، ایک لکیر، اور لکیر کھینچنے کے بعد اللہ کے نبی نے داہنے جانب 2 لکیر کھینچا اور بائیں جانب 2 لکیر کھینچا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں جو لکیر کھینچی سب سے پہلے اس پر ہاتھ اور اپنی انگلی کو رکھا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، او میرے پیارے صحابہ یہی سیدھا راستہ ہے، اے میرے صحابہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اور ان کے علاوہ جو 2 راستے داہنی طرف ہے اور 2 راستے جو بائیں طرف ہے یہ دین نہیں ہے، اگر ان کے پیچھے جاؤ گے، اگر تو ان راستے میں چلے جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک آخری بات نیکی کے تعلق سے، ہم نیکیاں کریں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں خوب اور نیکیاں کریں، اور اس کے علاوہ جو مہینے ہوتے ہیں ان میں بھی ہم نیکیاں کریں۔ جب انسان نیکی کرتا ہے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، آپ ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو 10 کے برابر کر دے گا، اور آپ برائی کریں گے جب تک آپ برائی کر نہیں لیں گے اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی اگر کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے لیکن کسی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر سکا، اس نے نیت کی تھی کہ میں فلاں کام نیک کام کروں گا لیکن کسی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر سکا، تو اس کے کھاتے میں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ صرف ارادہ کیا تھا، نیکی نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن جب وہی آدمی ارادہ کے ساتھ ساتھ نیت کے ساتھ ساتھ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکی اور اس 10 نیکی کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور مزید اور بھی بڑھا دے اللہ چاہے تو۔ اور اس کے بعد ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کا نیت کیا ہے کہ اب میں گناہ کروں، اس نے نیت کر لیا پختہ نیت، لیکن کسی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر پایا تو اس کے خاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن جب وہ آدمی گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ کتنا ڈفرینس ہے، آپ دیکھیں کہ نیکی اگر آدمی کرتا ہے، ارادہ کیا نہیں کر سکا، نیکی لکھا گیا گرچہ کہ اس نے نیکی نہیں کی ہے، اور اگر کر لیا تو 10 گنا اور 700 گنا اور مزید اللہ اور چاہے تو بڑھا دے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کا ارادہ کیا ہے، نہیں کیا گناہ نہیں لکھا گیا، کر لیا ایک گناہ لکھا گیا۔ کتنا ڈفرینس ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نیکیاں خوب کریں۔ اللہ رب العالمین سے ان چند باتوں پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس میں جو بھی اہم باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ابھی نیک اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرما لے اور آگے مزید نیک عمل انجام دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔